اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ اپر پرائمری اسکول ورنو جماعت ششم کے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ خدا آپ کو صحیح سلامت رکھے۔ پیارے بچوں، آج کل جو وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اکثر گھروں میں ہی رہنا پڑتا ہے اور اپنی صحت اور اپنوں کی صحت کا خیال ضرور رکھنا ہے۔ پیارے بچوں، بغیر کسی وجہ باہر نہیں آنا چاہیے۔ اگر نکلنا بھی پڑے، جانا بھی پڑے تو اپنے منہ پر ماسک لگا کر جانا چاہیے۔ اپنے ہاتھوں کو بار بار صابن سے دھوئیے، یعنی اپنی صحت و صفائی کا خیال ضرور رکھنا ہے اور خدا سے دعا کریں کہ جلد ہی جلد یہ دنیا اس وبائی بیماری سے آزاد ہو جائے۔ آمین۔ پیارے بچوں، آپ اپنی اردو کتاب کا صفحہ نمبر 63 نکالیں۔ ہمارا موضوع ہے پیارے بچوں آج ہوا۔ آپ میری طرف متوجہ ہو جائیں اور اپنی کتاب کی طرف غور سے دیکھیں اور سمجھیں۔ اجزا، اجزا معنی جز، آمیزہ، آمیزہ معنی گول، مکسچر، کئی چیزوں کا بنا ہوا جو چیز ہوگا۔ خاصیت معنی وصف، خارج کرنا معنی باہر نکالنا۔ توانائی معنی طاقت، مضر معنی نقصان پہنچانے والا۔ پیارے بچوں، جب ہم سانس لیتے ہیں تو ناک اور منہ کے ذریعے ہوا ہمارے پھیپھڑوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ ہوا کو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن محسوس ضرور کر سکتے ہیں۔ اگر آپ فٹ بال کھیلتے ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ فٹ بال میں پمپ سے ہوا بھرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس طرح سائیکل کی ٹیوب میں بھی ہوا بھری رہتی ہے۔ پیارے بچوں، جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہم یہ ناک اور منہ کے ذریعے اندر لے جاتے ہیں جو ہمارے پھیپھڑوں میں پہنچ جاتی ہے۔ پیارے بچوں، ہوا کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں لیکن محسوس ضرور کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر ہم کسی وقت باہر بیٹھے ہوں تو ہم اپنے آس پاس درختوں کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ پتے ہلتے رہتے ہیں۔ یعنی وہ کس وجہ سے ہلتے رہتے ہیں؟ ہوا کی وجہ سے۔ یا اگر ہم فٹ بال کھیلتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ اس میں پمپ کے ذریعے ہوا بھر دی جاتی ہے۔ یا اگر ہم ایک سائیکل لیں گے تو اس کی ٹیوب میں بھی پمپ سے ہوا بھری جاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ ہوا کیا چیز ہے؟ پیارے بچوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے یہ ہوا کیا چیز ہے؟ ہوا کئی اجزاء کا آمیزہ ہے۔ آکسیجن اور نائٹروجن اس کے دو اہم جز ہیں۔ زمین کے ارد گرد کی ہوا میں 21% آکسیجن اور 78% نائٹروجن گیس ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، یہ ہوا کئی چیزوں کا آمیزہ ہے، یعنی اس میں کئی چیزوں کا مکسچر ہے۔ آکسیجن اور نائٹروجن اس کے دو اہم جز ہیں۔ زمین کے ارد گرد ہوا میں 21% آکسیجن اور 78% نائٹروجن گیس پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہوا میں پانی کے بخارات اور گرد و غبار کے چھوٹے چھوٹے ذرے بھی پائے جاتے ہیں۔ ایک اور گیس کاربن ڈائی آکسائیڈ بھی ہوا میں شامل ہوتی ہے، البتہ اس کی مقدار بہت ہی کم ہوتی ہے۔ بچوں، اس کے علاوہ ہم ہوا میں پانی کے بخارات اور گرد و غبار کے چھوٹے چھوٹے ذرے بھی ہمیں وہاں ملتے ہیں۔ ایک اور گیس بھی اس میں پائی جاتی ہے، یعنی کاربن ڈائی آکسائیڈ۔ یہ بھی ہوا میں شامل ہوتی ہے۔ یعنی جس وقت ہوا ہوتی ہے تو گرد و غبار، یعنی اگر ہم کہیں باہر بیٹھے ہوں تو ہوا کے ساتھ یہ گرد و غبار ادھر ادھر اڑتی ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہوا کی وجہ سے ادھر ادھر اڑتی ہے۔
البتہ جو یہ گیس اس میں ہوتی کاربن ڈائی آکسائڈ، اس کی مقدار ہوا میں بہت کم ہوتی ہے۔ آکسیجن زندہ رہنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ سانس لیتے وقت یہ گیس پھیپھڑوں میں پہنچ کر خون میں جذب ہو جاتی ہے اور خون کی گردش سے یہ آکسیجن ہمارے جسم کے ہر ایک حصے تک پہنچ جاتی ہے۔ پیارے بچوں، آکسیجن یعنی جو یہ گیس آکسیجن اور نائٹروجن جو ہوا میں موجود ہوتی ہے، اس میں ایک آکسیجن جو ہے یہ زندہ رہنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ پیارے بچوں، آپ اگر کسی وقت آپ اگر تھوڑی دیر 2 منٹ کے لیے اپنی ناک کو بند کریں گے، اپنے منہ کو بند کریں گے، کیا ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم بہت تنگ ہو جاتے ہیں کیونکہ آکسیجن ہمیں زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یا اگر ہم کسی جگہ کسی بند کمرے میں ہوتے ہیں جہاں سے ہوا کا آنا جانا نہ ہو، تو وہاں بھی ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ہوا کتنی ضروری ہے۔ یہ آکسیجن جو ہے یہ خون میں جذب ہو جاتی ہے اور خون کی گردش سے یہ آکسیجن جو ہے یہ ہمارے جسم کے ہر ایک حصے تک پہنچ جاتی ہے۔ آکسیجن ہمارے جسم میں غذا کو بدن کا جز بناتی ہے۔ یہ جو آکسیجن ہے یہ ہمارے جسم میں ہمارے جسم میں غذا کو بدن کا ایک اجزا بناتی ہے۔ یہ ہمارے جسم میں گرمی پیدا کرتی ہے۔ ہمارے جسم میں روزانہ تقریباً 1 کلو یعنی یہ جو آکسیجن ہے یہ ہمارے جسم میں گرمی پیدا کرتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ اپنی کتاب کا صفحہ پلٹ دیجیے، آپ صفحہ نمبر 63 پر آئیے۔ آکسیجن ہمارے جسم میں روزانہ 1 کلو گرام جذب ہوتی ہے، یعنی جو یہ آکسیجن گیس ہے ہر دن ہمارے جسم میں 1 کلو گرام جذب ہو جاتی ہے۔ آکسیجن کی ایک خاصیت یہ ہے یہ خود نہیں جلتی لیکن چیزوں کو جلنے میں مدد دیتی ہے۔ یعنی آکسیجن کا ایک وصف یہ ہے یہ خود نہیں جلتا ہے لیکن دوسری چیزوں کو جلنے میں مدد دیتی ہے۔ سانس لینے کے لیے ہوا کا صاف ہونا نہایت ضروری ہے۔ آلودہ ہوا صحت کے لیے مضر ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ کسی جگہ آگ جل رہا ہو، اگر یہ ہوا زیادہ تیز ہو تو وہ آگ جلدی خدا نہ کرے ادھر ادھر پھیل جاتا ہے۔ اسی لیے یہاں لکھا ہے کہ آکسیجن کی ایک خاصیت، اس کی ایک وصف یہ ہے کہ خود نہیں جلتی لیکن چیزوں کو جلنے میں مدد دیتی ہے۔ سانس لینے کے لیے ہوا کا صاف ہونا نہایت ضروری ہے۔ یعنی ہمیں جو گیس اندر لینا ہے آکسیجن، اس کا صاف ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ آلودہ ہوا صحت کے لیے مضر ہے۔ یعنی جو گندا ہوا ہے، آلودہ ہوا ہے، یہ صحت کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ ہوا کو آلودگی سے بچانے کے کئی طریقے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں۔ یعنی اس ہوا کو گندا ہونے سے بچانے کے کئی طریقے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پیڑ پودے ہوا کو صاف رکھنے میں مدد دیتے ہیں، اس لیے پیڑ پودوں کی حفاظت کرنا اور نئے درخت لگانا بہت ضروری ہے۔ پیارے بچوں، ہمیں یہ پتہ ہے جو ہمارے پیڑ پودے ہیں وہ اس ہوا کو صاف رکھنے میں بہت ہی مدد دیتے ہیں، اسی لیے ہمیں نئے درخت لگانے ضروری ہیں۔ اس طرح مختلف قسم کی گاڑیوں، بسوں، موٹروں وغیرہ سے جو دھواں نکلتا ہے اس سے بھی ہوا آلودہ ہو جاتی ہے۔ یعنی بچوں، گاڑیوں اور بسوں اور موٹروں وغیرہ سے جو یہ دھواں نکلتا ہے اس سے بھی یہ ہوا آلودہ ہو جاتی ہے۔ یہاں پیارے بچوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ شالی کوٹنے کی مشین جو ہوتی ہے، اکثر میں نے اسی چیز کا کہا کہ جو اکثر ہمیں ارد گرد ملتا ہے، یعنی یہ شالی کوٹنے کی مشین جب وہ چلتی ہے تب اس میں جو دھواں نکلتا ہے تو وہ دھواں بھی ہوا کو آلودہ کر سکتا ہے۔ اور جب گاڑیاں چلتی ہیں ان سے بھی جو دھواں نکلتا ہے یا بسیں چلتی ہیں ان سے بھی جو دھواں نکلتا ہے وہ بھی اس ہمارے ہوا کو گندا کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ایسی گاڑیوں کی جانچ پڑتال کراتے رہیں جو زیادہ دھواں خارج کرتی ہوں، کہ ہمیں چاہیے جن گاڑیوں سے زیادہ یہ دھواں نکلتا ہو تو ہمیں ان کی جانچ پڑتال کرنی چاہیے تاکہ یہ دھواں ہمارے اس ہوا کو آلودہ نہ کرے۔
کارخانوں میں بھی ایسے ایندھن کا استعمال کیا جانا چاہیے جہاں سے کم سے کم دھواں نکلتا ہو۔ اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ پیارے بچوں، جو کارخانوں میں ایندھن استعمال کیا جاتا ہے جس سے کم ایسا ہی ایندھن استعمال کیا جانا چاہیے جس سے بالکل کم سے کم دھواں نکلتا ہو، اور ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ پیارے بچوں،